انہیں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، بیانات سنتے رہتے ہیں، نصیحت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی، ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی، سے حاصل ہونے والا ککھ بھی نہیں۔ جب تک ہلو گے نہیں نا، ہلو گے نہیں، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو تھوڑا ہلا رہا ہوں کہ کل سے 10 روزے بتاؤ کس کس نے نیت کی، ہاتھ کھڑے کرو شاباش۔ سب سے پہلے تو میں نے نیت کی، چلو ماشاءاللہ بہت لوگ رکھنا ہے، بتا رہا ہوں میں، ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے۔ اور مجھے پتا ہے ابھی جوش ہے، صبح بولو گے ابے یار چھوڑو، تو سحری کی ٹینشن مت لو، سحری میں آنکھ کھل گئی کھا لو، نہیں تو کوئی کچھ نہیں ہونے کا بغیر سحری کے، کوئی نہیں مرتا۔ آنکھ کھل گئی ٹھیک ہے، نہیں کھلی ایسے ہی یار کوئی بات نہیں، مغرب میں کھائیں گے جا کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا میڈیکلی یہ مسئلہ سمجھا دوں نا، کیونکہ شیطان آپ کی کھوپڑی میں ڈالے گا، ابے نہیں ایکچولی میں پہلے ہی مجھے ڈاکٹر نے یہ چیزوں کی کمی بتائی ہے، تو اگر میں نے صبح 6 پراٹھے نہیں کھائے، صبح آنکھ نہیں کھلی، صبح یہ نہیں ہوا، ویکنیس۔ آج کل جو لو لیول کے ڈاکٹر ہیں نا، لو لیول کے، انہوں نے بھی کھلا کھلا کے بہت زیادہ لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ نہیں ایکچولی ہمارے معدے کو نا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکچولی کچھ چاہیے۔ کل ایک یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ایکچولی جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، اس میں ایسڈ ہوتا ہے، ایسڈ تیزاب ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے صبح اٹھتے ہی تاکہ وہ ایسڈ کیا ہو۔ یہ بالکل بکواس ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے لوگ صبح اٹھے ہیں، کوئی پاگل دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو جاتے ہی کھانا شروع کر دے کہ ایسڈ ہے۔ بھائی یہ سب نیچرل ہے، وہ اگر ایسڈ ہے بھی تو آپ وہ السر کا کوئی پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے، جس کے معدے میں زخم ہو، السر کا کوئی پیشنٹ ہو وہ تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، نارمل آدمی کے لیے وہ ایسڈ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ تو نیچرل ہے بھائی۔ صبح اٹھتے ہی کسی کو بھوک لگتی بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو فطرت بھوک لگا نہیں رہی ہے اس کا، اور ڈاکٹر کہہ رہے کھاؤ، اس کا مطلب فطرت غلط کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ فطرت غلط نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر غلط۔ اور یہ لوکل لو لیول کے ڈاکٹر ہیں، جو اصل ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی ایسے مشورے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جب تک بھوک نہیں لگے کھاؤ نہیں۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹر یہ میڈیکلی تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نا بار بار کچھ ایکچولی کر کے نا کچھ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتا رہتا ہے آج کا انسان۔ ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے کہ ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، تبھی گوروں کے یہاں 6 ٹائم کے کھانے ہوتے ہیں۔ اب تو شاید انہوں نے بھی ختم کر دیے، پہلے 6 ٹائم کے۔ صبح ناشتہ، حالانکہ ناشتے کا لفظ اسلام میں قدیم عربی میں ہے ہی نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ قرآن میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنت میں ان کو صبح بھی بکرا کہتے ہیں دوپہر کے وقت سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اور شام کو بھی جنت میں 2 ٹائم کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگرچہ وہاں تو ہر وقت ہی ہوگا، لیکن ایک مثال وہ دی جا رہی ہے جو دنیا میں چلتی ہے نا۔ ہمارے نبی نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، 11 بجے کھانا کھاتے تھے آپ، پھر قیلولہ کرتے تھے، پھر رات کا کھانا ہوتا تھا، بس یہ 2 ٹائم کا کھانا۔ انگریز کے جب تک قدم ہندوستان میں نہیں تھے، ہندوستانی لوگ جن میں ہم پاکستانی بھی داخل ہیں، ناشتے کے لفظ سے واقف نہیں تھے۔ کرو ناشتہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس پہ صحت کے لیبل مت لگاؤ، یہ صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ فطور کا لفظ عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں، یہ جدید عربی ہے، قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ تھا ہی نہیں ناشتہ، وہ جانتے ہی نہیں تھے ناشتہ ہوتا کیا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی، یہ نیچرل نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا، ایک دفعہ کھا لے آدمی بس پھر بھوکا رہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، جب آپ کبھی آنکھ کھلے گی سحری میں، کبھی آنکھ نہیں کھلے گی تو بولو کوئی بات نہیں، آج 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا، آج 20 گھنٹے کا روزہ۔ جتنا خالی پیٹ رہو گے فائدہ ہی ہوگا، نقصان اس کا بالکل بھی نہیں ہے۔ نقصان جب ہوتا ہے جب خالی پیٹ رہ کے اس کی ریکوری نہ ہو۔ جب ہم کھاتے ہیں نا افطاری میں، وہ 22 گھنٹے بھی خالی پیٹ ہو، وہ ٹھا کر کے فوراً باڈی اس کو کور کرتی ہے۔ اللہ نے باڈی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بھوک سے مرنا بہت مشکل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہوگا یہ جب آپ کئی گھنٹے بھوکے رہو گے نا، پھر جب 2 پکوڑے بھی کھاؤ گے نا، 2 پکوڑے تو نہیں کھاؤ، 2 سموسا تو پکوڑے سے بھی خطرناک ہے۔ اب جو چیز ہم کھا رہے ہیں مثالیں تو وہی آئیں گی نا، میں بھی اب اوائڈ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔
آپ نے کیا کرنا ہے, کھجور کھا لی, 2 کھجوریں آپ کھاؤ گے ایک دم کیا ہو جاؤ گے, فٹ فاٹ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یار ہم جو پھوڑ رہے تھے اتنا کچھ, یہ تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے, 2 کھجوریں بھی ہمارے لیے بہت ہیں. تو اس لیے پہلے تو یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ میں 20 گھنٹے سے بھوکا ہوں, 22 گھنٹے سے بھوکا ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کوئی السر کا پیشنٹ ہے یا شوگر کا مریض ہے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لے, اس کا انا للہ ہو سکتا ہے. شوگر کے اصول تو ان کو تو چینی کھانی پڑتی ہے تھوڑی دیر میں, یا کوئی السر کا پیشنٹ ہے اس کو تو پھر ایسڈ نقصان. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. دوسرا آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہوگا جب آپ روزے رکھو گے؟ پہلے تو میں بتا دوں میں روزوں کی ترغیب کیوں دے رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, لعلکم تتقون, روزے رکھو تاکہ تمہاری ویل پاور, قوت ارادی بڑھے. تتقون کا مطلب یہ ہے ہماری قوت ارادی نہیں ہے نا, جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہی رہ جاتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی. تو ویل پاور, قوت ارادی بڑھانے کے لیے کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟ منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ مذہب یہ کہتا ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے. اب آپ لوگ تو یہاں پروجیکٹر ہوتا تو میں ڈاکٹروں کے پورے کلپ چلا دیتا آپ کے پاس. اب تو گورا اس طرف آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ. پہلے اس کو مسلم فاسٹنگ کہتے تھے کہ پھر انہوں نے نام چینج کر کے رکھ دیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. پہلے جب یہ فاسٹنگ کا کانسیپٹ گوروں میں آیا نا کہ آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے, آپ کی قوت ارادی بڑھانے کے لیے, آپ کے جسم کو پاورفل بنانے کے لیے فاسٹنگ بہت ضروری ہے. تو فاسٹنگ پہلے سے کس میں تھی؟ مسلمانوں میں تھی, جس کو وہ مخالفت کرتے تھے. جب انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا یار یہ تو کینسر کا ریشو سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں کم ہے. ایک گورے کی رپورٹ آئی تھی, اس نے کہا یار وہاں پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول ہے, اس لیے ان میں کینسر کیا ہے, بہت کم ہے. تو بہت ساری کینسر کے اسپیشلسٹ سے میں نے خود پوچھا ہے, وہ اسپیشلسٹ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, بہت بڑے اسپیشلسٹ. انہوں نے بتایا کہ بھائی روزہ رکھنے سے جتنے کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں نا, اتنے کسی چیز سے نہیں ہوتے. بہت ہی فائدے ہیں. ہم نے تو فائدے کو تھوڑی دیکھنا ہے, ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کا کیا ہے حکم ہے. یہ فائدے تو میں اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ موٹیویشن ملے, ورنہ ہمارے لیے تو اللہ کا ارشاد کافی ہے. اے ایمان والو, لعلکم کتب علیکم الصیام, روزے رکھو. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہاری ویل پاور بڑھے, تمہارے اندر خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بڑھے. ہم تو اس لیے رکھ رہے ہیں. صحت خراب بھی ہو جائے تو کیا کرنا ہے یار ایسی صحت کا, موٹا تازہ گینڈے کی طرح گھوم رہا ہو اور گناہوں میں پڑا ہوا ہو, اس سے بہتر وہ پتلا اچھا نہیں ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. بے بھائی اگر طاقت ہی دنیا میں سب کچھ ہے تو بیل جنت میں جانا چاہیے نا. پھر بھینسیں اور بیل تو بہت طاقتور ہوتے ہیں, کسی کام کے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی اللہ کی نظر محبوب ہیں. کمزور ہے, بیمار ہے, گناہوں سے بچتا ہے, وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس لیے روزے کا اصل مقصد ہے آپ کے اندر ویل پاور بڑھے. صحت کی باتیں تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ صحت خراب نہیں ہوگی, کیونکہ شیطان ورغلائے گا آپ کو کہ ابے صحت کو یوں ہو جائے گا, ابے صحت کچھ بھی نہیں ہوتا, صحت اور فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. اور یہ میں نے مردانہ قوت کی مثالیں دی ہیں نا, یہ بھی موٹیویشن کے لیے. اگر میں کہتا ہوں روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی, آپ کہتے جاؤ بھاڑ میں, شوگر کرنا ہے. میں کہتا آپ کے گنجے کے سر پہ بال اگائیں گے, وہ کہتے کچھ نہیں. جب میں نے کہا نا مردانہ قوت, ایک دم نوجوان کہیں گے آپ 10 ہم 100 روزے رکھیں گے. یہ منجن بہت بکتا ہے نا آج کل. سب کچھ جب سیٹ ہوتا ہے تو ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں نا. تو اب سمجھو ایک بات کو, اب آپ کو اس میں رکاوٹیں کیا کیا آئیں گی. دیکھو 2 رکاوٹیں آئیں گی روزہ رکھنے میں, جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہوگا. روزہ رکھنے سے موڈ صحیح نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے, آف. جس طرح کاموں میں دل لگنا چاہیے دل نہیں لگے گا. آپ کہو گے ابے یار مفتی صاحب نے تو کہا تھا روزہ رکھیں گے ویل پاور بڑھے گی, یہ تو کسی کام میں دل لگی. اب تو ڈرامہ دیکھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا, جو دل لگنے کے کام تھے ان میں بھی دل نہیں لگ رہا, تو باقی جو مشکل کام ہیں ان میں کہاں دل لگے گا. اب تو فلم بھی نہیں وہ مزہ آ رہا ہے یار. فلم بھی لوگ سینما گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں تو منہ میں کوئی گٹکا ہوتا ہے, کوئی سگریٹ ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور یہ کہہ رہے ویل پاور بڑھے گی, ویل پاور گئی تیل لے, تو اس سے بھی گئے ہم. ہلا ہی نہیں آ رہا, آفس جانے کا دل نہیں کر رہا, کل پیپر ہے امتحان کا دل نہیں کر رہا. بے یار یہ ممبر کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف کچھ اور.
तो देखो वो 2 वजह से आपका दिल नहीं लग रहा होता, 2 वजह से। अब मैं पहले मिसाल देता हूं फिर बात समझाऊंगा। एक आदमी को चरस पीने की आदत है, हीरोइन पीने की आदत है। डॉक्टर ने कहा हीरोइन छोड़ दे, ये तेरा बेड़ा गर्क करेगी, ये तुझे हर चीज से दूर कर देगी, तेरी व्हील पावर की ऐसी की तैसी कर देगी, तुझसे कुछ भी नहीं होगा, हर वक्त हीरोइन चाहिए होगी तुझे, हीरोइन चाहिए, नशा चाहिए। उसने डॉक्टर के कहने पे हीरोइन छोड़ दी। अब जब हीरोइन की तलब हुई है ना, तो जो काम पहले कर रहा था उससे भी गया। अब वो डॉक्टर को कह रहा है अबे ये तो कह रहा था हीरोइन पीने से व्हील पावर खत्म होती है और हर वक्त बस नशे की तलाश रहती है। मैं तो थोड़े बहुत काम किया करता था सुट्टा लगाने के बाद, उन कामों से भी मैं गया। तो डॉक्टर जो अक्लमंद होगा कहेगा मेरे भाई सब्र कर, असल में तुझे आदत पड़ चुकी है किसकी, सुट्टे लगाने की। वो नशा है, वो नेचुरल नहीं है। तो नशा जब छोड़ा जाता है तो जिस्म टूटता है, जिस्म उस नशे को मांगता है। तो ये चंद दिन की तकलीफ है, हिम्मत करके छोड़ दे, थोड़े दिनों में ये नशा क्या हो जाएगा, खत्म, फिर तकलीफ नहीं होगी। और अगर इस चक्कर में पीता रहा ना तो पीने के अलावा कोई काम नहीं होगा तेरा। वो व्हील पावर तो होगी लेकिन वो खर्च कहां होगी, हीरोइन की तलाश में खर्च होगी। वो हर जगह भागा भागा किस चक्कर में जा रहा होगा। हीरोइन जी बड़े एक्टिव होते हैं, किसी काम में एक्टिव नहीं होते। उनको ये पता चल जाए ना गटर के ढक्कन उठा, नीचे पाइप के अंदर हीरोइन पड़ी हुई है, वो गटर का ढक्कन उठा के गटर में घुस जाएगा। उसमें व्हील पावर बहुत होती है। क्या ख्याल है, हीरोइन जी को बोले तू बंदा मार दे तुझे हीरोइन मिलेगी, वो बंदे मार देगा। यहां व्हील पावर सिर्फ किस में ये इस्तेमाल होगी, उसकी पावर हीरोइन की तलाश में। एक्टिव बहुत होगा लेकिन सिर्फ एक चीज में, बाकी चीजों में उसी तरह होगा। तो याद रखो जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी 2 चीजें छूटती हैं। एक तो शुगर, क्या चीज छूट जाती है हमारी, शुगर हर चीज में, रोटी में, चावल में, आलू में, है कि नहीं है। अबे क्या हो गया भाई, हर चीज में शुगर है ना, और चीनी में तो है ही, ये छूटती है हमारी। दूसरा, अगर किसी को कोई नशे की आदत है, सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, चाय पीने की, तो वो छूट जाती है उस दौरान। ये 2 चीजें इंसान को क्या करती हैं, रोजे में तंग करती हैं। तो खूब समझ लो, जैसे चाय और सिगरेट एक नशा है ना, तो मेडिकल साइंस ने मीठे और शुगर को भी नशा डिक्लेयर कर दिया है। ये भी क्या है, नशा है। बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत होती नहीं है। हमें जो हर वक्त पराठे चाहिए ना, हर वक्त रोटी, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खोपड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। तो इसका हल ये नहीं कि फोड़ते जाओ, इसका हल थोड़े दिन छोड़ दो। तो जैसे चर्च छोड़ने से छूट जाएगी, ऐसे ही मीठा छोड़ने से क्या हो जाएगा, मीठा छूट जाएगा आपसे। इस इश्काल का जवाब मुझे कहीं मिलता नहीं था। अक्सर डॉक्टर कहते थे भाई नहीं खाओ, इस्लाम तो कहता ही है कम खाओ। इस पे तो कुरान और हदीस में इतनी सारी हदीसें हैं, इतनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि कम खाओ कम खाओ कम खाओ। वो तो मैं आपको बताऊं तो आप बोलो भाई इस्लाम पे चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो तो बहुत सारी हदीसें हैं, उनको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। बदतरीन चीज जिससे इंसान का जो बर्तन बदतरीन जो भरने वाला है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इंसान का पेट है। हमारे नबी ने तो हमें ज्यादा खाने की तरगीब नहीं दी। तो इस्लाम कभी ऐसे काम का हुक्म दे सकता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। एक तरफ नबी ने फरमाया, सही हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। इसका मतलब अल्लाह मोमिन को कमजोर देखना चाहते हैं या ताकतवर, बताओ ताकतवर। और दूसरी हदीस में आता है कि इंसान के लिए चंद निवाले काफ़ी हैं। बदतरीन चीज़, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो क्या, इंसान का पेट। एक तरफ नबी कह रहे हैं ताकत आनी चाहिए, दूसरी तरफ नबी कह रहे हैं कम खाओ। ये क्या बात है, अगर कम खाने से कमजोरी होती तो ये तो नबी की बातों में तजाद नहीं हो जाता है भाई। मुझे लग रहा है मैं टीवी में आया हूं शायद। भाई नबी तो चाहते हैं कि तुम ताकतवर बनो, तो नबी कहते हैं भाई 10 टाइम खाया करो। नबी कह रहे हैं कम खाओ, पेट नहीं भरो, और कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें क्या देखना चाहता है, ताकतवर। इसका मतलब कम खाने में क्या है, ताकत है। कम खाने में क्या है भाई, ताकत है। तभी नबी, और नबी की अपनी खुराक देख लो, सहाबा की खुराकें देखो, पूरे पूरे मुल्क फतह कर लिए। क्या ये पराठे खा के फतह किए हैं?
میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب میں پراٹھوں کے خلاف بولوں کہ جتنے پراٹھے میں پھوڑتا ہوں کوئی نہیں پھوڑتا, لیکن پھر پراٹھا ہی کھاتا ہوں. آج میں نے صبح آدھا پراٹھا کھایا, اس وقت سے اب تک سوائے 2-3 زیرا پلس بسکٹ کے کچھ بھی نہیں کھایا. تو پراٹھے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, باقی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اگر زیادہ کھانے سے, میں تو کہہ رہا ہوں پراٹھے بھی کھا لو یار, روٹی بھی کھا لو, سب کچھ کھاؤ. ہم کو آپ کو تقوی کے اس معیار پہ تھوڑی لے جانا چاہ رہے ہیں جس پہ صحابہ تھے, ہم اس معیار پہ تھوڑی لا رہے ہیں. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کرو نا کہ کم از کم برائیاں تو چھوٹ جائیں نا, اتنا تو کنٹرول کرو, کچھ عادت تو پڑے منہ پہ کنٹرول کرنے کی. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اسلام آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے, برائیاں چھڑوانے کے لیے ابتدا کس سے کرتا ہے؟ روزے سے. روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر نفس کے خلاف برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی, خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت بڑھے گی. اتنا کافی نہیں ہے, آگے بھی بہت سارے کام ہیں, لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے, اس سے قوت ارادی بڑھے گی. تو اس میں 2 رکاوٹیں. پہلی بات کہ جب آپ روٹی چاول, ظاہر ہے چھوڑنا پڑے گا نا روزہ رکھیں, آپ کو کمزوری محسوس ہوگی, ڈھیلے ڈھیلے سے آپ طلب ہوگی یار کچھ مل جائے. تو یہ طلب دماغ کا دھوکہ ہے, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بولو نہیں ہے. ہم جب سنتے تھے نا کہ بھئی کم کھانا چاہیے, روٹی کم کرو, چاول کم کرو, ہمارے ایک استاذ نے کہا بھئی ہم روٹی جب کم کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت ویکنیس محسوس ہوتی ہے. مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملتا تھا. مجھے شوق ہے تھوڑا سا نا تحقیق کرنے کا, تجسس کرنے کا, جس ٹاپک میں مجھے دلچسپی ہو. میں بیٹھ گیا نیٹ پہ, سائنسی صفحے کھولے, ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, اس سوال کا جواب مجھے مل گیا. انہوں نے کہا یہ جو بعض لوگ روٹی چاول کم کر دیتے ہیں ان کو ویکنیس ہوتی ہے, ویکنیس نہیں ہے, یہ ایڈکشن ہے اصل میں میٹھے کی, لت پڑ چکی ہے. اب جب وہ میٹھا, کیونکہ روٹی میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہے نا, جب وہ نہیں ملتا تو باڈی کیا کرتی ہے, جیسے چرسی کو چرس چاہیے, باڈی کو شوگر چاہیے. تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کھوپڑی کی. اور یہ کھوپڑی کی بھی حقیقی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لت پڑ چکی ہے. تو کھوپڑی کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کرو تو کھوپڑی اتنی شوگر پہ سیٹ ہو جائے گی جتنی شوگر کی آپ کو حقیقت میں ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی ڈاکٹروں کی, BBC کے سائنسی صفحے پہ بھی گیا, اور بہت جب مجھے یقین ہو گیا تو پھر مجھے اپنا واقعہ یاد آیا کہ یار بات یہ بالکل ٹھیک ہے, میں تجربہ کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ڈائٹ پیپسی وہ پی, اسپرائٹ ڈائٹ میں نے جب پی ہے نا پہلی دفعہ, تو میرا دل چاہ, مجھے لگا مجھ میں شوگر کی کمی ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ کا شکر ہے میں شوگر کا پیشنٹ نہیں ہوں. بھائی مجھے اتنی طلب ہوئی ہے کہ میں وہ جو دوسری اسپرائٹ ہے نا جس میں شوگر ہوتی ہے وہ جا کے میں نے پی ہے تو میری طبیعت سیٹ ہوئی ہے. تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا, مجھے اس کی لاجک سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. جب یہ تحقیق پر میں مطلع ہوا مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ دماغ کو ہمیشہ شوگر والی کولڈ ڈرنک پینے کی عادت تھی. جب ایک دفعہ بغیر شوگر کے پی ہے نا تو دماغ نے کہا کہ کولڈ ڈرنک تو وہی گئی ہے, ٹیسٹ تو وہی گیا ہے, شوگر مجھے وہ والی نہیں ملی. تو دماغ نے شوگر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر میں وہ کولڈ ڈرنک نہ پیتا تو کولڈ ڈرنک کی طلب نہیں ہوتی, لیکن چونکہ بغیر شوگر کے پیے تو اب دماغ کہہ رہا ہے شوگر والی پی, تو میں نے پی ہے تو میرا دماغ سیٹ ہوا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کہو گے مفتی صاحب دینی بیان کے لیے بلائے تھا کیا یہ شوگر اور کولڈ ڈرنک لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی ہم تو آپ کو کوشش کریں گے انسان کے بچے بن جاؤ بھائی. جو چیز بھی انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہوگی, مثالیں وہ دینی پڑیں گی نا. تو اب یہ رکاوٹ بنتی ہے. روزہ جب ہم رکھتے ہیں 2-3 دن تک موڈ آف رہتا ہے, یا تو چائے کی وجہ سے, سٹے کی وجہ سے, یا کافی کی وجہ سے, وہ نہیں مل رہی ہوتی, گٹکا نہیں مل رہا ہوتا, سگریٹ نہیں مل رہی ہوتی, یا شوگر نہیں مل رہی ہوتی. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سٹے لگانا شروع کر دو, اس کا حل یہ کہ ایسی کی تیسی, یہ تو ہمیں نقصان کی ہے شوگر نے, چھوڑ دو اس کو. چند دن کے بعد وہ طلب کیا ہو جائے گی؟ ختم. تبھی آپ نے دیکھا جو میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ تھوڑا نہیں کھاتے, وہ میٹھا پھوڑتے ہیں, کیونکہ ان کو لڈو چاہیے. ان کو جو ہے نا سموسا اتنا ضروری, لڈو بہت ضروری ہے ان کے لیے. جیب میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ, میں نے دیکھے ایسے, ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے.
حالانکہ ان کی باڈی کی ضرورت نہیں ہے. شوگر تو ایک کیلوریز ہے نا, کیلوریز ہے. آپ کے جتنی انرجی آپ برن کریں گے, ڈیزل ہے نا, ڈیزل بھائی کتنا ڈیزل چاہیے گاڑی کو, جتنا چلنا ہے, تو جتنا چلنا ہے اتنی شوگر چاہیے نا. چل کتنے رہے ہیں؟ صبح میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو, کہتے ہیں ہم تو آرام کرتے ہیں صبح اٹھ کے. آج کل میجورٹی سے آپ پوچھیں آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں, پہلے آرام کرتا ہوں. تو نے کیا ہے جو آرام کر رہا ہے بھی یار؟ ایکٹیویٹیز سوائے مزدور طبقے کے, مزدور کھا لے وہ پھوڑ لے یار, اتنا مسئلہ. لیکن مزدور کی آپ خوراک دیکھو بہت تھوڑی ہوگی, مزدور کی خوراک بہت تھوڑی ہوگی, پھر بھی فٹ ہوگا. کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ کیا کر رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, اور کہہ رہے میں نہیں کھاتا تو مجھے ویکنیس محسوس ہوتی ہے. بھائی یہ ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی, یہ ایڈکشن ہے. آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کس کے؟ شوگر کے. اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو اس نشے سے کیا کرو, چائے کی بہت لت پڑ گئی ہے تو چھوڑنا پڑے گا اس کو. ویسے روزے میں تو آپ صبح سحری میں پی لو اور افطاری میں پی لو تو پھر طلب ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن بہتر تو یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. کیوں اپنے آپ کو عادی بنایا جائے؟ لیکن آگے کی جو چیزیں گٹکا سگریٹ یہ تو میرے بھائی چھوڑنی پڑے گی, آپ نسوار چھوڑنی پڑے گی, ورنہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. میں نے سگریٹ والوں کو دیکھا افطاری میں سگریٹ سے افطار کر رہے ہوتے ہیں, کہنے پکوڑا نہ ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ ملنی چاہیے. تو اس لیے 2-3 دن جو آپ کو ٹینشن ہوگی نا, وہ ٹینشن برداشت کر لو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. 3-4 دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, روزہ نہیں چھوڑو, بلے سو کے گزار لو. پہلے یہ عادت تو ختم کرو نا جو میٹھے کی پڑ چکی ہے. آہستہ آہستہ پھر طبیعت سیٹ ہونا بولو شروع ہو جائے گی. تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بس میں جب 10 روزے رکھوں گا تو میں پھر ولی اللہ بن جاؤں گا ایک دم زبردست. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کے لیے, مشکل کام کر لو گے تو آسان کیا ہو جائیں گے؟ آسان. انسان کو برائی سے بچنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے. جس معاشرے میں انسان برا بنتا ہے اس میں برائی چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس چھوڑنے پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل. اس کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا پڑے گا, سہ-روزہ لگانا پڑے گا, 4 مہینے لگانے پڑیں گے. مسلسل جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور برائی سے بچے رہو گے, ماحول تبدیل ہوگا تو آپ پورے چینج ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمت کر کے جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ارادہ کر لیں, فرصت ملتے ہی 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ نکل جائیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں آپ ناشتہ کر کے سو گئے. یہ ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں. ہم سہ روزے میں گئے تھے, الحمدللہ اتنے بعض نیک لوگ ہمیں ملے, صبح سوتے تھے 1 بجے اٹھتے تھے وہ, پھر نماز پڑھی, کوئی تعلیم والیم میں بیٹھے, کچھ کھانا وانا کھا, پھر سو گئے الحمدللہ. پھر وہ عشاء کے بعد بھی سو جاتے تھے. اچھا, شروع میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا ان سے نا, یار یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں ہم سے اتنی عبادت ہو نہ ہو. بولیں گے دیکھو مولانا ہو کے یہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہے اور ہم غیر عالم ہو کے. لیکن جب انہوں نے ان کا اسٹائل دیکھا نا تو میں نے کہا الحمدللہ ہم کوئی نیک نہیں ہے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, ان سے تھوڑے سے کیا ہے یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے کم کھانا, کم باتیں کرنا اور کم سونا, لیکن تبلیغ والے کہتے ہیں, کچھ لوگ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, کم میں نا الف بڑھا دیتے ہیں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو یہ تبلیغ کے اکابر کی ہدایات نہیں ہے, یہ کچھ ہم جیسے کچھ نالائق لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں, پھر تبلیغ کو کیا کرتے ہیں, بدنام. تو آپ نے اس لیے میں پہلے چستی سکھا رہا ہوں, چستی ہوگی تو آگے تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا. کھانے پہ, کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ تبلیغ میں نکل کے دبا کے پھوڑتے ہیں یار, ڈبل خوراک ہو جاتی ہے, کھائے جا رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, تبلیغ میں گئے نا تو بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو کے آئے. ہم نے استاد جی سے پوچھا, استاد جی سال لگا کے آئے, عالم بھی تھے وہ ماشاءاللہ, وہ بڑے مزاحیہ تھے. انہوں نے کہا دیکھو
دو فکریں انسان کو کمزور کرتی ہیں، ایک آخرت کی فکر اور ایک دنیا کی فکر، بچوں کی فکر، گھر بار کی فکر. کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا. دنیا کی فکر ختم ہو گئی، آدھا کام ہو گیا، آدھا رہ گیا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اب کیا ہو گیا؟ میں خیر مزاق کر رہے تھے وہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ تبلیغ میں نکلو تو گھر بار کی فکر تو گئی، وہ بھی نہیں جانی چاہیے، وہ تو شریعت کا حکم ہے، اور آخرت کی بھی پیدا نہ ہو تو پھر پوستی بن کے آتا ہے اور سست ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں چستی کو فوکس کر رہا ہوں. کس کو؟ اور یہ روزہ رکھنے سے بہت موٹیویشن ملے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر عادت ڈالو. تو یہ آپ کو نا 3-4 دن 5 دن ٹینشن ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ باڈی اسی کی عادت. تو یہ شوگر کو کم کرو باڈی میں، اس لیے کالے چنے، لوبیا، روٹی بھی کھاؤ، میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دو اس کو، آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ ہر وقت کی ٹینشن ہے. ہر وقت جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے، ورنہ ان سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. دفتر میں جائے گا، چائے لاؤ بھائی، تھوڑی دیر کے بعد چائے آ رہی ہے، پھر چائے آ رہی ہے، پھر سموسے آ رہے ہیں، پھر بسکٹ آ رہے ہیں. کیا کرے گا؟ تھوڑے دنوں میں تو بم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا. جب صحت صحیح نہیں ہوتی، دماغ صحیح نہیں کام کرتا، ایکٹیو نہیں ہوتا، ذہن صحیح کام نہیں کرتا، ہر چیز میں ڈپریشن، ٹینشن، گھر میں چڑچڑا، گھر میں بھی بچوں کو ڈانٹے گا، لڑے گا ان سے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کچھ کریں اب. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائی. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال بھائی کسی کے ذہن میں ہو؟ 4-5 منٹ بس سوالات کے. کسی کچھ بھی نہیں؟ بہترین ہو گیا، بہترین. ہاں جی، ہاں، نفلی روزے کے لیے سحری تو روزے میں ضروری ہے ہی نہیں نا. سحری کریں، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کبھی نہیں کری تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، ورنہ سحری تو سنت ہے. صبح اٹھے سحری کریں، اسی سے بڑا ایک لطف آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ صبح اٹھنے کی عادت پڑے گی تو. اور کھجور کا استعمال بڑھائیں. کھجور ایک ایسی چیز ہے جو توند بھرتی نہیں ہے. چند کھجوروں میں پورے دن کی انرجی مل جاتی ہے. آپ اس سے کم کھانے کی عادت پڑے گی لیکن کمزوری نہیں ہوگی. اس کا استعمال بڑھائیں.